آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ آج کل ایک بات بالکل عام ہے، اگر ہم کسی بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں ہمارے لیے دعا کرنا، کسی عالم سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کرنا، اپنی والدہ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ان سب سے دعائیں کروانا بالکل ٹھیک ہے، کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، علماء کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ لیکن میں 2-3 عمل آپ کے سامنے ایسے رکھنے لگا ہوں جن عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ کوئی اتنے خاص لمبے چوڑے ان کے اوپر وقت بھی نہیں لگتا، صرف چند منٹوں کی کہانی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت کے جو نوری فرشتے ہیں جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں، وہ ہر وقت صرف اللہ کی حمد اور تسبیحات ہی صرف بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے پھر دعائیں کریں گے۔ پہلا وہ بندہ ہے جس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ اپنی جائے نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ادھر ایک نقطہ چھوٹا سا نوٹ کر لیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہونا چاہیے، اگلے کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی اس کی ٹینشن ہمیں نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دوسرا بندہ وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے، صبح جائے، جا کے تیمارداری کرے، اللہ احکم الحاکمین کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے جایا جائے، بس مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کی تیمارداری کرنے آپ گئے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ 70,000 فرشتے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زبان جس زبان کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ تب تک کلام نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے جب تک آسمانوں سے وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ فرمایا صبح کے وقت گیا، شام تک 70,000 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی۔ اب اس نے شام کے وقت تیمارداری کی ہے، صبح تک اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس میں بھی اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف یا تو پیسے والوں لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، یا جہاں پہ ناک کٹ رہی ہو وہاں پہ جا کے تیمارداری کرتے ہیں، کسی غریب آدمی کی یا کسی شریف آدمی کی، کسی ہمسائے کی۔ ہمیں کوئی خبر گیری نہیں ہوتا، بھی پتہ چلتا ہے جب اسپیکروں میں اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خبر گیری ہمیں رکھنی چاہیے، اور یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے 70,000 فرشتوں کی دعا کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ تیسرا اور ایک آخری عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ،
تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے وہ عطا کر دے۔ تو اب ہم اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ کیا میں مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کو غرق کر دے؟ تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے پھر وہی مانگیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہتر دے یا اللہ کے فرشتے ہمارے لیے بہتر دعا کریں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بہترین دعا کرنی ہوگی خلوص سے نیت کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں یہ 3 عمل ہے، مختصر عمل ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اچھی کلمات بولیں، کسی کی تیمارداری کریں تو خلوص نیت کے ساتھ جائیں، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جتنی دیر اللہ نے آپ کو توفیق دی، جو ہمارا وقت اللہ کے گھر میں گزر جائے گا نا، وہ ہمارے لیے سونا ہے، وہ ہمارے لیے سونا ہے جو اللہ کے گھر میں وقت گزر جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، اور گندی ترین جگہ ادھر سے پاؤں آپ باہر رکھ لو تو گندی ترین شروع ہو جائے گی۔ یہ بہترین جگہ ہے، تو جو بہترین جگہ پہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی گزر جائیں وہ ہمارے لیے سونا ہے۔ تو کوشش کریں باوضو ہو کے بیٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کے گھر کا بھی احترام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ میں اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں بیچارے مجاہدین ہیں، وہ ظلم کی چکی میں جو پس رہے ہیں، اللہ کم الحاکمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے، جو شہداء ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے، بیماروں کے لیے بھی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو